السلام علیکم دوستو، آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کے بیچ حضرت مولانا قاری احمد علی کا بیان لے کر۔ حضرت کا موضوع ہے جنت الفردوس۔ اس موضوع کو ہمارے لیے سننا بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ بس ایک اپیل ہے آپ سے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ چلیے سنتے ہیں حضرت مولانا قاری احمد علی کا بیان۔ نہیں ہے اور کسی کان نے سنا نہیں ہے، آپ نے اتنی پیاری جنت بنائی اور یہ ساتویں اللہ بہت پیاری بنائی۔ اللہ نے فرمایا خاموش رہو، آخری آٹھویں ایسی پیاری بناؤں گا کہ اس کے اوپر کوئی جنت نہیں ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے سب ملا کر کتنی جنتیں بنائی؟ کتنی؟ اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ کتنی جنتیں بنائی؟ 8۔ ہم کو جانا جنت میں، تو یہ معلوم تھا کہ 8 جنتیں ہیں، مطلب جہاں جانا ہے وہاں کا ایڈریس بھی نہیں معلوم۔ کیا پاگل پنا ہے بھائی؟ اب میرے کو کامٹی آنا تو ایڈریس تو معلوم کر کے آیا کہ نہیں آیا؟ آپ کو جنت میں جانا آج تک آپ کو معلوم نہیں؟ اللہ نے، چلو ساتھ میں بولو کتنی جنتیں اللہ نے بنائی؟ 8۔ میں پڑھتا جاؤں گا، آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی، جس میں سب سے پہلی، ساتھ میں بولنا جنت، سبحان اللہ بولتے جاؤ، سب سے پہلی جنت، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت النعیم۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی جنت عدن، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 4 اللہ جل جلالہ نے جنت بنائی جنت الخلد۔ نمبر 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی جنت سلام۔ نمبر 6 اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی جنت المقامہ۔ نمبر 7 اللہ نے جنت بنائی جنت المأوا۔ کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی۔ اب آخری جنت، سب سے اونچی جنت، سب سے پیاری جنت، اللہ فرماتے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ اللہ کے ہاتھ کیسے؟ کما یلیق بجلالہ و شانی، ہمیں نہیں معلوم اللہ کے ہاتھ کیسے، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے 8ویں جنت بنائی، اس سے اوپر کوئی جنت نہیں، اور اس جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت قاری صاحب زندہ باد۔ تو میرے کامٹی والوں کتنی جنت ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بھی بنائی، جنت النعیم بھی بنائی، جنت عدن بھی بنائی، جنت خلد بھی بنائی، جنت سلام بھی بنائی، جنت مقامہ بھی بنائی، جنت ماوا بھی بنائی، اور آخری جنت بولو جنت تھوڑا میں آپ کو سوچنے کا موقع دوں گا، 1 منٹ۔ صرف مجھے یہ بتاؤ اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ ہم کامٹی والوں کو کس میں جانے کا؟ سوچو سوچو، اتنا جلدی نہیں، سوچو کس میں جانے کا؟ یعنی 8ویں میں، ڈائریکٹ 8ویں میں؟ پہلی نہیں، دوسری؟ کیوں؟ نمازیں پوری ہو گئی، سب کام پورے ہو گئے؟ نہیں، ساتھ میں بولو نا کس میں جانا ہے، تھوڑا سوچ لو، پہلی، دوسری، ڈائریکٹ؟ میرے کو بھی اسی میں جانا ہے۔ کس میں جانا ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے ایک بڑے پتے کی بات بتاؤں، پورا مجمع بولے گا سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ جلدی جلدی بولو، وقت بہت کم ہے، بولو معراج پر گئے کہ نہیں گئے؟ اچھا ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، اب کیا ہو رہا ہے وہ بعد میں آپ سمجھو گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا؟ ہاں بولو گئے نا؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی آخری جنت میں پہنچے، بولو کون سی؟
پورا کامٹی سننا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت الفردوس میں پہنچے, آخری سب سے ٹاپ والی جنت میں, تو ہمارے نبی نے خود پوچھا, اللہ کو پوچھا, اللہ بہت پیاری جنت ہے, اللہ کن کو دو گے, اللہ یہ جنت کس کو دو گے؟ فوراً جواب آیا, اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ کی امت کو عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. اچھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پوچھا, اللہ یہ تو بہت بڑی جنت ہے, آخری جنت ہے, ٹاپ والی جنت ہے. اللہ نے فرمایا آپ کی امت کو دوں گا, کیونکہ آپ سب سے اونچے نبی ہے, آپ کی امت سب سے بہترین امت ہے, تو جنت بھی دوں گا تو سب سے اونچی والی جنت دوں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا, اللہ یہ آخری جنت, جنت الفردوس, سب سے اونچی جنت, اللہ کس کو دیں گے؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ اب فکر مت کرنا, لکھ کر دیتا ہوں یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. مطلب ڈاکیومنٹس بھی مل گئے بھائی, ہم کو ڈاکیومنٹس بھی مل گئے. کون سی جنت کے ملے؟ آٹھویں جنت کہاں ہے وہ ڈاکیومنٹ, کہاں ہے, کہاں اللہ نے لکھ کر دیا؟ قرآن پاک میں پارہ نمبر 16, بولو پارہ نمبر 16, اللہ نے لکھ کر دے دیا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سب پڑھیں گے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے سارے بندے اور بندیاں, بولو کلمہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ فرماتے میرے کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں, اچھے عمل کرنے والے میرے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے میرے آخری نبی کے امتی, تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. اللہ فرماتے ہمیشہ رہے گا, نہ ہٹے گا, بولو نہ ہٹے گا, نہ ہٹایا, نہ نکلے گا, نہ نکالا جائے گا. اللہ نے فرمایا وما هم منها بمخرجین. اللہ فرماتے میرا بندہ بندی جنت میں جائے, نہ ہٹے نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلے نہ نکالے جائیں گے. تو میرے کامٹی والوں, جب ہم جنت میں گئے اور 8ویں جنت, میرے دوستو پہلی جنت کے بارے میں لکھا 70 دنیا کے برابر ہے, تو آخری جنت کا کیا عالم ہوگا. جائیں گے نا, سب جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جائیں گے تو واپس آئیں گے ہم لوگ, ہٹیں گے, ہٹائے جائیں گے بھائی, جنت چھوڑیں گے ہم لوگ؟ ہم کسی اور کی زمین نہیں چھوڑتے, وہ تو اپنی ہے. ہم نے کتنوں کی زمینوں کو دبایا, کتنوں کا حق دبایا, کتنوں کا قرضہ لے کے مکھر گئے, ہم نے اوروں کو نہیں چھوڑا. وہ تو کیا بولتے ہیں, آمچی, مراٹھی میں یہی بولتے ہیں نا, آمچی جنت الفردوس. تو سب کو جانا, بالکل پکی بات. کون کون تیار ہے؟ پھر ایک مرتبہ بولے جائیں گے, سب جنت میں جائیں گے. اے جنت میں کوئی ٹینشن ہوگا؟ ارے بولو نا, ٹینشن ہوگا. روٹی کا ٹینشن نہیں, کپڑے کا ٹینشن نہیں, بزنس کا ٹینشن نہیں, کاروبار کا ٹینشن نہیں, تجارت کا ٹینشن نہیں, گھر کا ٹینشن نہیں, بیوی کا ٹینشن. فیاض نام ہے نا بیٹا. وہ لوگ بول رہے ہیں جن کی ابھی سیٹی بھی نہیں بجی ہے. مولی جاوید, بیوی کا ٹینشن یا ہے؟ مطلب میں نے کہا نا ابھی تک بیان شروع نہیں ہوا, ابھی تو میں صرف دیکھ رہا ہوں کامٹی والوں کو کیسا معاملہ ہے. سب سن رہے ہیں نا, جانا نا جنت الفردوس میں, نہیں ساتھ میں بولو نا, جانا نا. اب بچے لوگ تھوڑی دیر نہ سنے, بہت پیاری بات بتا رہا ہوں. جانا حافظ فیاض, جانا بھائی. تو شادی کب کرے گا؟ اس کو کروا دو بھائی. مجھے کتنے, میں جہاں بھی جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں شادی کیا نہیں, تو میں کہتا ہوں کر لے. مجھے کسی نے کہا مولانا تیرا کیا جاتا کوئی شادی کرے نہ کرے. میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم, تم کو بھی لے ڈوبے, ہم اکیلے کائے کو دکھی رہ رہے بھائی. تو بیٹا آئندہ ناگپور آؤں تو تیرا نکاح پڑھوا دوں انشاءاللہ. بہت اچھل رہا ہے بھائی. جنت میں بولو آرام ہی آرام. اب میرے ساتھ دے دینا میرے پیارو, بہت پیاری بات ہے. جنت میں اتنا آرام ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, پورا مجمع ساتھ میں کہے گا اور ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وکواعب ترابا وکأسا
بأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے اور خاص کر کے مجھ سے ڈرنے والے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتے جنت میں کامیاب ہو جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. جنت میں باغات بھی ہوں گے سبحان اللہ، جنت میں پھل بھی ہوں گے سبحان اللہ، جنت میں پھول بھی ہوں گے سبحان اللہ. ارے جنت میں حوریں بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ. ارے جنت میں شراب کا جام جام سے ٹکرائے گا، بولو سبحان اللہ. جنت میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا، جنت میں کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جنت میں کوئی کسی کا دل نہیں دکھائے گا. آخر میں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری بندیاں لے لو جنت میں لے لو. جس نے زمین پر مصطفیٰ کا دامن تھام لیا ہم نے آخرت میں جنت کا فیصلہ کر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت قاری احمد علی فلاحی صاحب. پھر ایک مرتبہ پوچھوں گا، سب کو جنت میں جانا؟ کتنی دیر تک میرے کو بولنا ہے بھائی؟ بھائی تم ایک ٹائم بتاؤ. کون بولا 2 بجے تک؟ کیا ہوا؟ بیوی کا فون؟ بول دو اب تو میں جنت میں گھوم رہا ہوں. اور معلوم ہے اللہ جنت میں ہم کو لے جائیں گے نا کہ ماں بہنوں کو جمع کیا ہے. ہاں مولانا جاوید میرے کو کیا، میری بیوی تھوڑی ہے. آپ بعد میں گھر جا کے سنبھال لینا. تو معلوم ہے ہم جنت میں جائیں گے. بولو جائیں گے نا انشاءاللہ. تو سن، تو بہت غور سے سن رہا ہے. ہم جنت میں جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حور بتائیں گے. حور سمجھتے ہو نا؟ ارے حور تو معلوم ہے نا. اللہ حور بتائیں گے. او ہو جیسا پردہ اٹھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرا بندہ او تیری حور. تو یوں ایسا دیکھے گا اللہ کا یہ کیا اللہ بہت تو اللہ اس وقت کیا کہیں گے معلوم ہے؟ تیری بیوی کو بلاؤ. کیا بولے گا حافظ فیاض؟ کیا بولے گا معلوم؟ اللہ نو انٹرسٹ. اللہ یہ حور برابر. اوکے ویری بیوٹیفل. اللہ اب یہ بیوی کو بلانے کی اللہ پھر دوسری مرتبہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. کہے گا اللہ کامٹی میں 50 سال نکالا اب اور کتنا. اللہ یہ برابر ہے. اللہ تیسری مرتبہ اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ پوچھیں گے تیری بیوی کو بلاؤ کہے گا اللہ بار بار کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ بیوی کو بتا دے باقی رہنے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے فرشتے کو پردہ اٹھاؤ. میرے کامٹی والو اللہ کی قسم جو حور کو خوبصورتی اللہ نے دی ہوگی جب پردہ اٹھے گا 70 گنا زیادہ اللہ نے ہماری بیوی کو خوبصورتی عطا فرمائی ہوگی. اور وہ بیوی کی زبان سے ایک آواز آئے گی، بیوی کی زبان سے ایک آواز آئے گی. ایک طرف سے حور دیکھتی ہوگی وہ بیوی کہے میں نے آپ کی خدمت کی ہے. حور نے کبھی آپ کی خدمت نہیں کی ہے. میں نے نمازیں پڑھی ہے، یہ حور نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی ہے. میں نے روزے رکھے ہیں، یہ حور نے کبھی روزے نہیں رکھے ہیں. میں نے صدقہ اور خیرات کیا ہے، یہ حور نے کبھی صدقہ اور خیرات نہیں کیا ہے. اور یہ خوبصورت ہے مگر اللہ نے مجھے 70 زیادہ گنا خوبصورتی عطا فرمائی ہے. اب تم فیصلہ کر لے. کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ کامٹی میں 50 سال نکالا اور نکالوں گا اس سے بڑھ کر کیا. بڑا ہم لوگوں سے بڑھ کر لالچی کوئی نہیں ہوگا بھائی. چلو پھر ایک مرتبہ پوچھ لو بھائی سب کو جنت میں جانا تاکہ میں بیان تو شروع کروں. سب کو جنت میں جانا. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے انشاءاللہ جنت میں جانا. بولو جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ جنت میں جانے کے لیے ہم کو ٹوٹل 4 کام کرنے ہیں. وہ 4 کام مجھے بہت جلدی لپیٹنا ہے. اب میں بیان شروع کر رہا ہوں کہ ہم کو جنت میں جانے کے لیے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کتنے کام کرنے ہیں؟ 4. جس میں پہلا کام پورا کامٹی بعد میں کبھی ملاقات ہوئے نہ ہوئے لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ علماء کے بیچ میں اگر یہ 4 کام میں نے اور آپ نے کر لیے آج کامٹی کے گراؤنڈ میں جمع ہیں کل جنت الفردوس میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ. ملاقات ہوئے نہ ہوئے جنت میں ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ. لیکن پہلے طے کرو کتنے کام کریں گے. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. بولو کتنے کام کریں گے؟ 4. جس میں سب سے پہلا کام یقین بنا لو کرنے دھرنے والا
اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا. میرے پیاروں سب کو دیکھو پتا چلتا ہے کرنے والے سب نہیں ہیں, کرنے والا رب ہی ہے. بولو کرنے والا. اسی لیے میرے پیاروں اگر آپ قرآن کریم میں جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب کچھ کرنے والا میں. اللہ کہتے انسان, اللہ ہم کو کہتے میرا بندہ میری بندی اتنے کمزور ہو, اللہ فرماتے ہمت ہے تو زمین پیدا کر. ہے کوئی کامٹی میں زمین پیدا کرے؟ ارے بولو. ہاں زمین کے واسطے لڑے ضرور, اپنے سگے بھائی کو مارے ضرور, لیکن زمین پیدا. اللہ نے فرمایا اچھا زمین نہیں پیدا کر سکتا, آسمان پیدا کر. ہم نے کہا اللہ جہاں رہتا وہ نہیں پیدا کر سکتا تو آسمان کیسے پیدا کروں گا؟ اللہ نے فرمایا اچھا اگر طاقت ہے آسمان سے پانی اتار لیتے ہیں. اللہ ہنسے یا نہ ہنسے, اللہ کہتا ہنس لے, ورنہ جس دن اس نے یہ دونوں ہونٹوں کو بند کر لیا, اللہ کی قسم بتاؤ کون ہمیں ہونٹ عطا کر سکتا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تو ہنستا ہے مت سمجھنا کہ تو ہنستا ہے. ہنسانے والا اللہ. بولو رلانے والا اللہ, زندگی دینے والا اللہ, موت دینے والا اللہ. اور یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا ہوا پارہ نمبر 27 پارہ نمبر 27 اللہ نے خود فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں رلانے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. ہمیں موت دینے والا کون ہے؟ کون تیار ہے؟ یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ یقین رہے گا انشاءاللہ. 4 کام کرنے ہیں آج. یہاں کامٹی میں بیٹھے, کل میں اور آپ جنت الفردوس میں. بولو انشاءاللہ. پہلا کام یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ ایک ساتھ میں بولو ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. یہ رات اور دن بنانے والا کون؟ اللہ. یہ آفتاب و مہتاب بنانے والا کون؟ اللہ. یہ آسمان و زمین بنانے والا کون؟ اللہ. یہ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ. ہمیں عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. امیر بنانے والا کون؟ اللہ. غریب بنانے والا کون؟ یاد رکھنا پیسہ امیر بنانے والا کون؟ ہاں کبھی کبھی پیسہ آتا دماغ بہت اونچا ہو جاتا, اتنا اونچا ہو جاتا کہ سر پہ انڈا رکھو تو آملیٹ تیار ہو جائے بھائی. حالانکہ سوچتا نہیں ہے. قرآن کریم نے صاف کہا امیر بنانے والا کون, غریب بنانے والا کون. ابھی میرے پیارو تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا, یہ دن رات کوئی اس میں چینجز کر سکتا؟ کروڑوں پتی ہوگا, ابجوں پتی ہوگا. اگر کوئی میرے پاس آوے اور مجھے آ کر کہے مولانا دیکھو یہ رات کے 10 بجے, دیکھو آپ کی گھڑی میں کوئی اگر مجھے آ کر کہے مولانا رات کے 10 بجے ہے, میں آپ کو ابجوں روپیے دے دوں گا, صرف آپ اس کو دن کے 10 بجے کر دو. کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتا یہ رات اور دن میرے کنٹرول میں ہے, تیرے کنٹرول میں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کاش دن کا اجالا دیکھ لے, رات کا اندھیرا دیکھ لے, دونوں طرف تجھے اللہ کی قدرت ہی نظر آئے گی. بولو سبحان اللہ. اللہ نے یہ بھی اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 15. بولو پارہ نمبر. ہاں ایک بات قرآن پاک سے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ رات کا اندھیرا یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے, دن کا اجالا بھی میری قدرت کی نشانی ہے. اللہ فرماتا میرا بندہ کہاں مجھے ڈھونڈے گا؟ ارے میرا بندہ ایک بار دن کا اجالا دیکھ لے, رات کا اندھیرا دیکھ لے, تجھے خدا کی قدرت وہیں پر نظر آ جائے گی. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ تو آج کون تیار ہے؟ پہلی بات یقین بنا لو بھائی کرنے دھرنے والا کون. آپ کو ایک بہت عجیب واقعہ سناؤں, سب سنیں گے انشاءاللہ, اور آج سے اس پر ارادہ کریں گے. دل میں بٹھا لو, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے ہم لوگ جو اپنا رونا سب کے سامنے روتے نا, بند کر دو وہ رونا. خاص کر کے ہماری ماں بہنیں
اور گھر سے نکلے گی اور نکلنے کے بعد اپنے پڑوسن کے پاس جائے گی اور پڑوسن کو جا کے کہے گی کہ میرے شوہر نے ایسا کیا، میرے ہسبینڈ کا ایسا ہوا، میری دیورانی کے ساتھ ایسا ہوا، میری جیٹھانی کے ساتھ ایسا ہوا، میری ساس کے ساتھ ایسا ہوا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے گھر کی بہن اگر پڑوس میں جا کے یہ ساری باتیں کہتی ہے، کس نے پرابلم سولو کیا اس کا؟ آیا کوئی پڑوسی؟ کیوں جا کر لوگوں کے سامنے شکایت کرنا؟ ہم کلمہ والے ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے اٹھے گا۔ بولو پیشانی جھکے گی تو، آواز سے بولو پیشانی جھکے گی تو اللہ۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو نا ساتھ میں بولو، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ، جلدی سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور سارے صحابہ بیٹھے اور بالکل سائلنٹ، خاموش۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں کوئی بڑے عالم آتے ہیں، پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے۔ جب ایک عالم کے آنے سے خاموشی ہوتی ہے تو ہمارے آقا جب آتے ہوں گے تو خاموشی کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بالکل خاموش بیٹھے ہیں، ایک صحابی کہیں دور بیٹھے ہیں، وہاں سے بیٹھے انہوں نے قرآن کی ایک سورت پڑھی، بولو سبحان اللہ۔ کون سی سورت پڑھی؟ آپ سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ صحابی وہاں بیٹھے، انہوں نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھی، پڑھو نا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا، انہوں نے وہاں سے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھی۔ سننا، ہمارے نبی نے آہستہ سے چہرے انور اٹھایا اور پوچھا، میں یقرا، کون پڑھ رہا ہے؟ کون؟ سارا مجمع خاموش ہے، کون پڑھ رہا؟ اب وہ صحابی کونے میں تھے، گھبرا تو گئے ہوں گے، لیکن کہا اللہ کے رسول میں پڑھا میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ وہ یہاں قریب میں آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لیما تقرا، کیوں پڑھا تم نے؟ میں خاموش، مجمع خاموش، تم نے قل واللہ احد کیوں پڑھا؟ اب سننا وہ صحابی کا جواب سننا، آنکھیں بھر گئی، آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول تکلیف پہنچی تو معاف کرنا، لیکن میں نے اس لیے پڑھا کہ بس مجھے اللہ کی قدرت یاد آ گئی، مجھے اللہ کی توحید یاد آ گئی، مجھے اللہ کی حکومت یاد آ گئی۔ میرے دل نے کہا کرنے دھرنے والا اللہ ہے، اور یہ جو سورت ہے نا قل واللہ احد ہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کا سمندر اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے، اس لیے میں نے یہ سورت پڑھی۔ اللہ کے رسول یہ سورت سے مجھے محبت ہو گئی، بہت محبت ہو گئی۔ اس میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی، اس میں اللہ کی حکومت، اللہ کی قدرت، سب کچھ ہے۔ معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ وجبت، جاؤ مل گیا، بولو سبحان اللہ۔ وجبت، جاؤ مل گیا۔ ارے وہ صحابی تو گھبرا رہے تھے، کہنے لگے ماں وجبت یا رسول اللہ کے رسول کیا ملا؟ آپ خاموش تھے، پورا مجمع خاموش تھا، میں نے قل واللہ احد پڑھا، اللہ کی توحید یاد آ گئی، میں نے پڑھ لیا، آپ کہتے ہو مل گیا، مجھے کیا ملا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قل واللہ احد پڑھنا شروع کیا، اللہ نے مجھے بتایا تیری صورت مکمل ہوئی نہیں، اس سے پہلے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا، اس سے پہلے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو قل واللہ احد تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا میرے پیارو، لیکن یاد رکھو یقین کے ساتھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ بلکہ پڑھنے سے پہلے ایک بات اور بتا دوں، ابھی بیان ختم ہوگا، بولو انشاءاللہ، گھر جائیں گے بولو انشاءاللہ، ایک عمل کریں گے، ہاں بولو نہ کریں گے۔ کیا ہوا معلوم ہے؟ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ مسجد میں ہیں، عشاء کی نماز ہوئی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا چلو عشاء کی نماز ہو گئی ہے، فجر تک کون 10 پارے پڑھے گا؟ جیسا میں ابھی پوچھوں کامٹی والوں، فجر تک کون 10 پارے پڑھے گا؟ ظاہری بات ہے کوئی نہیں پڑھے گا۔ 10 پارے کتنے؟ 10 پارے۔ تو صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مطلب ہے کہ کون پڑھے گا؟ عشاء کی نماز ہوئی ہے، اور چلو ہمارے یہاں تو عشاء کی نماز جلدی ہو جاتی ہے، وہاں عشاء کی نماز کبھی کبھی یعنی مطلب آج کے حساب سے اندازہ لگائے تو کبھی 12 بھی بجے ہوں گے، کبھی رات کے 1 بھی بجے ہوں گے، آج کے حساب سے اندازہ لگائے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر تک کون 10 پارے پڑھے گا؟ سارے صحابہ خاموش، ہمارے نبی مسکرائے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ارے جب بستر پر جاؤ ایک مرتبہ قل واللہ احد پڑھ لینا، 10 پارہ پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے علماء نے فرمایا 2 مرتبہ پڑھ لے، اور اگر کوئی بستر پر جائے اور 3 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے، قسم کھائے گا تو غلط نہیں ہوگا،
کہ قرآن پاک مکمل کر کے بستر پر آ گیا ہوں. تو کون کون تیار ہے بولو آج پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ کم سے کم 3 مرتبہ, اور یقین کے ساتھ پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا, قل, اے میرے نبی اعلان کر دو, هو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ ہم سب کا اللہ. اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے, اللہ کسی کا محتاج ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ نہ کسی کے ابا بنے نہ کسی کے بیٹے بنے, نہ جنے نہ جنے گئے. ولم یکن لہ, بولو بولو, ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم, اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. پورا مجمع بولے نا ہم سب کا کرنے دھرنے والا کون ہے. پہلی بات پکی ہو گئی. کتنی باتیں سننا ہے اور کہاں جانا ہے نا؟ جنت کون سی والی؟ جانا پکی بات ہے نا انشاءاللہ. تو پہلا کام یقین بن گیا. بھائی بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو راستے میں چلتا ہو, ہمارے نبی فرماتے راستے میں چلتا ہو اور تیری چپل ٹوٹ جائے, چپل پھٹ جائے, بلکہ ہمارے نبی تو فرمایا جو جوتا پہنتے نا اس پہ لیس ہوتی, لیس ڈوری جو لیس ہوتی ہے جس کو اردو میں تسمہ کہتے ہیں, تسمہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ٹوٹ جائے, معلوم ہے بھائی ہاں ہم کو مارکیٹ میں مل جائے گا, جوتا مل جائے گا, لیس بھی مل جائے گی. ارے گھر میں ہو سکتا ہے ہمارے 2-4 چپل کے جھوڑ رکھے ہوں گے, لیکن ہمارے نبی فرماتے جب چلتے چلتے راستے میں تیرے جوتے کا تسمہ یعنی تیرے جوتے کی لیس اگر ٹوٹ جائے, بس اتنا کہہ دینا, اللہ جوتا تو بعد میں ملے گا لیکن اللہ یہ میرے جوتے کا لیس اللہ ٹوٹ گیا, اللہ دینے والا تو تو ہی ہے, اللہ دینے والا تو تو ہی ہے. اگر اتنا دل سے کہہ دیا, علماء فرماتے ہیں نیا جوتا تیرے پاؤں میں بعد میں آئے گا, اس سے پہلے ہمارا یہ پاؤں جنت میں داخل ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے پہلی بات پر پورے یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اور صحیح میں میرے پیارو یہ آنکھیں لے لے کیا کرو گے؟ ہے کوئی آنکھوں کو دے وے؟ بلکہ میں تو ہمارے جوانوں کو کہتا ہوں روزانہ آئینے میں دیکھتے ہوں گے نا اپنا چہرہ. مشکل سوال پوچھا. ارے روزانہ آئینہ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے ہو؟ ارے علماء بھی دیکھتے, میں بھی دیکھتا, اور دیکھنا سنت. بولو سبحان اللہ. اس نیت سے دیکھو کہ میرے نبی نے بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی, اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی. اگر اس نیت سے آئینے میں دیکھے گا, جتنی مرتبہ دیکھے گا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا جائے گا. لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, روزانہ آئینے میں دیکھتے ہو نا؟ ارے ہاں یا نا؟ ارے بڈھے بھی دیکھتے ہیں آئینے میں, جوان تو دیکھتے ہی آئینے میں. اچھا جب آئینے میں دیکھتے ہو کبھی آئینے سے ایک سوال پوچھنا. کیا سوال؟ یہ سوال پوچھنا کہ اگر میرے یہ ہونٹ نہیں ہوتے, یہ جو 2 لپس ہیں نا ہونٹ, یہ نہیں ہوتے, ہم کیسے دکھتے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, یہ نہیں ہے ہم کیسے دکھتے؟ کامٹی والوں, جنات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اپنی بتی سی باہر دکھ رہی ہے نا. صحیح میں حافظ فیاض, اگر یہ 2 ہونٹ نہیں ہوتے نا کوئی آئی لو یو بھی نہیں بولتا ہم کو. صحیح ہے نہیں؟ ایمان سے بولو, یہ ہونٹ نہیں ہوتے تو کیسے ہم دکھتے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا تجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے نا, اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کو دیکھ لے, ہونٹوں کو دیکھ لے, زبان کو دیکھ لے, تیرے بدن کے ٹکڑا ٹکڑا دیکھ لے, تجھے خدا کی قدرت وہاں بھی نظر آئے گی. بولو سبحان. اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. پورا مجمع بولے نا ہمیں 2 آنکھیں دینے والا کون؟ اللہ کی. ہمیں ہونٹ دینے والا کون؟ اللہ کی. ہمیں زبان دینے والا کون؟ اللہ کی. ارے میرے پیاروں ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آج سے کون کون تیار ہے؟ پہلی بات کہ آگے میں جا رہا ہوں, بولو یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟